برقباری لعنت کاٹ رہا ہے یہ اور یہ ساتھ میں بر دشمنوں میں مر جا لعنت جو بھی مرجاؤں کے خلاف بولے یہ انجمن دستے قاسم کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر کسی نے گھنٹی میں مرجعیت کے خلاف بولا تو اس کا انجام بہت خراب ہوگا اور پورا محلہ اس چیز کا احتجاج کر رہا ہے آج شام کو 6 بجے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں شرکت کریں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ غیروں سے لڑو اور آپس میں مل کے رہو. یہ آپس میں مل کے رہو، غیروں سے لڑو اور آپس میں مل کے رہو. لیکن اب معاملہ ہمارے بھتیجے نے کہا کہ معاملہ الٹا ہے. اور صحیح بات ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے غیروں سے لڑو اور آپس میں مل کے رہو. اور یہاں معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ غیروں سے ملنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. سب آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، جبکہ آپس میں مل کے رہنے کا حکم ہے. دیکھیں آپس میں مل کے رہنے کا حکم ہے، آپس میں لڑنے کا حکم نہیں ہے. جس سے اللہ لڑنے کا حکم دے رہا ہے اس سے تو گلے ملے جا رہے ہیں، اور جس سے مل کے رہنے کا حکم دے رہا ہے اس سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے ہیں. اور یہ کہ اتنے جلدی ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت، انہیں نے یہ کیوں کہا، ان پر کیوں کہا، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا. اما جو بنا ہی ہے لعنت کے لیے اس پر تو لعنت کی نہیں جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کبھی غور کیجئے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے آدمی. ہر ایک سے جھگڑا ہر بات میں، اور دوسرے اعضاء کو محفوظ کیجیے، اعضاء کو محفوظ کیجیے. یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، گلی میں بھی لوگ کھڑے ہیں، آواز جا رہی، لاؤڈ اسپیکر کہاں تک لوگ سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. میں تو یہاں بیٹھا ہوا سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ بھی یہاں بیٹھے سن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون صاحب ہیں جن سے یہ کہا گیا ہے کہ مجلس میں جاؤ ماتم کرو گے تو تمہیں پیسے دیے جائیں. ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے نا. ترکا صاحب کوئی نہیں ہے. اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے دے دے کے ماتم کراتے ہیں، پیسے دے دے کے مجلس کراتے ہیں. ایک طرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے پیسے دے کے مجلس کراتے ہیں، اور پھر ہم ہی پر تبلیغ بھی کی جا رہی ہے. آپ نماز تو پڑھتے نہیں، نماز پڑھیے. شیعہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ابھی مجلس کے ماتم کے پیسے ملتے ہیں، نماز کے پیسے کہاں ملتے ہیں؟ بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم پیسے دے کے مجلس کراتے ہیں تو آپ پیسے دے کے نماز پڑھوا لیتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، اس سے شیعت بدنام ہو رہی ہے. آپس کی لڑائی کو آپس میں رکھیے. ہر چیز جو ہے وہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر نہیں چلا کرتی. اور ورنہ یہ کہ اگر اندر کے معاملات کوئی بیان کرنے لگا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ بھی سمجھ لیجئے، آپ پر رکھ کے میں نے کسی کو سنا دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے سمجھیے. اور یہ سمجھ لیجئے کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. کمزوریاں سب کی ہیں، کمزوریاں ہیں، کیسی کیسی ہیں بھئی یہ نہ پوچھئے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. بہت سے معاملات ہیں، کلپس بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بہت سی چیزوں کو میں ہی منع کرتا ہوں کہ نہیں بھائی، اس سے شیعت بدنام ہوگی.